السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من پسند چیز ملنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری من پسند چیز ملنے کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو تمہیں یہ دو نشانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ جان رکھو کہ کبھی کبھی تمہارے حق میں کوئی معجزہ اور کوئی خاص بھلائی ہوتی ہے تو وہ اس جگہ سے وسیلہ بناتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جب ٹوٹے ہوئے دل کی امید ختم ہونے لگتی ہے تو وہیں سے عرش والے کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ جانتے ہو کہ کچھ معجزوں نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں اس صبر کی طویل آزمائش گزار کر دکھائی جاتی ہیں، اور کچھ کو جلدی دکھائی دینے لگتی ہیں۔ تمہیں معجزوں کی مثالیں بے وجہ نہیں سنائی جاتی، کرشمے تمہارا مقدر بھی ہوتے ہیں۔ جن چیزوں کا خوف تمہیں زیادہ ہوتا ہے وہ اکثر ہوتی نہیں ہیں، اور جو بظاہر آزمائش لگتی ہیں وہ اکثر کسی انعام کا اعلان ہوتا ہے۔ تمہارا رب راستے تو پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن وہ عطا ایک بہترین وقت پر کرتا ہے۔ اگر آج تم سے کچھ چھین گیا ہے اور واپس ملنے کی امید بھی دم توڑ رہی ہے تو سنو، وہ مہربان کبھی کبھی تم سے کچھ چیزیں اس لیے بھی دور کرتا ہے تاکہ اصول مقصد کی بے قراری اور خالی دامن کی یہ سجدہ ریز کر دے۔ کیونکہ جب تم اللہ سے اپنے دل کی باتیں شیئر کرتے ہو نا اور اسے اپنا دوست بنا لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ بہت جلد آسانی اور سہولت کے راستے کھول دیتا ہے، مسائل حل ہو جاتے ہیں اور مشکلات ٹوٹنے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے نواز دوں، بس تم صبر کرتے رہو اور اللہ سے مانگتے رہو اور اللہ کے آگے جھکتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے، اور بے شک وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میرے نصیب میں آخر اتنی آزمائش کیوں لکھی ہے، میں ہی خالی ہاتھ کیوں ہوں، تو یاد رکھو کہ تمہارے رب نے ہر انسان کا الگ الگ نصیب اور الگ الگ تقدیر لکھی ہے۔ تم کبھی مایوس ہو کر اور کسی کے نصیب کو دیکھ کر اپنے نصیب کو مت کوسنا، اور کسی کا اچھا دیکھ کر اپنے برے کا شکوہ نہ کرنا۔ بس تم صبر کرنا، کیونکہ جو تمہارا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ بس اس بہترین وقت کا انتظار کرو اور اللہ کے آگے سر جھکاتے رہو، کیونکہ تم سے چھین کر کسی اور کو نہیں دیا جائے گا اور کسی سے چھین کر تم کو نہیں ملے گا۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کا لا محدود اور ان میں کوئی کمی نہیں اور نقص کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ جن آزمائش سے آج آپ گزر رہے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی تو سنو، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں مشقت برداشت کرتے ہیں ہم ان کو راستے ضرور دکھائیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آج تمہیں کسی چیز کو کھونے کا دکھ ہے یا کسی کو پانے کی خواہش تمہیں تکلیف میں ڈالے ہے تو سنو، واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ تم چھوڑ جانے والوں کو اپنا غصہ یا کبھی بھی اپنا رنج و الم دکھا کر کبھی مطمئن نہ کرنا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں افسردہ رکھے، کیونکہ بعض دفعہ غیر اللہ کا عشق تمہارے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ بس تم اللہ کا ذکر اور اس کی اطاعت میں مشغول ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جلد ایک پوشیدہ راستہ دکھلائے گا اور تمہیں سکون قلب عطا کرے گا۔ مولانا رومی کیا خوب فرماتے ہیں کہ تم غمگین نہ ہو، جو کچھ بھی تم
ہوتے ہو اسے کسی نہ کسی نعمت کی صورت میں واپس پا لیتے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تم سے وہ لے لیا ہے جس کے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو وہ عنقریب کچھ ایسا بھی دے گا جس کے پانے کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے اپنی کوئی من پسند خواہش پوری کروانا چاہتے ہو تو یہ 3 کام آزما کر تو دیکھو۔ تم ایسا دروازہ بنو جس سے خیر داخل ہو سکے۔ اگر ایسا نہ کر سکو تو ایسی کھڑکی بنو جس سے روشنی گزر سکے، اور اگر ایسا بھی نہ کر سکو تو ایسی دیوار بن جاؤ جو تھکے ہوئے کو سہارا دے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت تمہاری منزل کو خوبصورت اور آسان بنا دیتی ہے۔ جانتے ہو جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی من پسند چیز سے نوازتا ہے نا، تو سب سے پہلے اسے دین کی سمجھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ اسے یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کی زندگی میں ان آنسوؤں پر عطا کی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پلان ہے، اور یہ اس کی تم سے محبت ہے۔ اللہ پاک قرآن میں خود تم سے مخاطب ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو خود اللہ کا فرما بردار بنا لے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اسے اس کا اجر ضرور ملے گا، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یاد رکھو کہ جس دل کو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور صبر و شکر کی توفیق ملنے لگے، وہ کبھی قبولیت اور نعمت سے محروم نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہیں خود سے قریب کرنے کا موقع دیا ہو۔ ممکن ہے اس صبر کے بدلے تمہارے لیے وہی کچھ لکھا ہو جو تم اس سے بار بار مانگتے ہو سکتا ہے تمہاری تمام رکاوٹیں کسی معجزوں کا وسیلہ ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنا کن فرمانے ہی والا ہو۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تمہارا رب تنگی اور پریشانی کے بعد راحت بھی فرمائے گا، اور پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لے آئے گا۔ اس مقرر وقت پر تم حیران رہ جاؤ گے۔ مطمئن ہو جاؤ کہ اب تمہاری دعائیں رنگ لانے والی ہیں اور تمہاری ساری مشکلیں حل ہونے والی ہیں۔ نہ ہی دیر سے ہی ملتا ہے اور نہ ہی جلدی، وہ آپ کی سوچ سے کہیں بڑھ کر نوازتا ہے۔ وہ آپ کو ان منزلوں تک پہنچاتا ہے جن تک آپ پہنچنے چاہتے ہو۔ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا کن کب فرماتا ہے، وہ آپ کے لیے معجزے کب کرتا ہے، وہ لا حاصل خواہش، لا حاصل تمنا، لا حاصل آرزو سب حاصل ہو جاتی ہے جب بات تہجد کے سجدوں تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ آپ کے دل میں یہ خیال ڈال دیا جاتا ہے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے اور دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی چاہت کو خفیہ وسیلے سے آپ تک پہنچا دے اور پھر خوبصورت معجزے آپ کی تقدیر بدل دیں۔ یاد رکھو جن ہاتھوں کو آپ نے اٹھا رکھا ہے ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے آپ اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ یقین رکھیں آپ اپنی منزل کے بہت قریب ہی ہو۔ سنو، آپ کا بار بار تڑپ کر مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں ابھی بھی گنجائش رکھی ہے۔ وہ آپ کی دعاؤں پر کن کا قلم ضرور پھیرے گا۔ آپ دیکھنا ایک دن آپ کے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں
آپ اتنی دعائیں کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، دیکھنا آپ کا انتظار ضائع نہیں جائے گا، دیکھنا ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی من پسند چیز سے ضرور نواز دے گا انشاءاللہ۔ جن لوگوں نے بھی کومنٹ سیکشن میں مجھے دعا کے لیے بولا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی نیک اور جائز دعا کو، تمناؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنے والے بہترین دن عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی رہے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں۔